قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام حبیب کبریا سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بے شمار دعائیں ان صحابہ کرام کے لیے جو آپ کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، بے شمار دعائیں ان افراد کے لیے جو آج اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اور اسے آگے پہنچانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں دجال اور اس کے دھوکے کی چیزیں وہ ذکر کی گئی تھی۔ دجال جس وقت اس کا ظہور ہونا ہے، اس کے ساتھ ہی ملتے جلتے دو تین اہم واقعات اور ہوئے۔ ان میں ایک سیدنا مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سنن نسائی، سنن ابی داؤد، حدیث کی بڑی ساری کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام عام خطبات اور درسوں میں چونکہ ذکر نہیں ہوتا تو کئی ساری چیزیں پھر ذہن سے گودر ہو جاتی ہیں، نئی نسل تک اس کا صحیح ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر غلط نسل باتیں دماغ میں آ گئے۔ میں کوشش کروں گا کہ صحیح حدیث کی روشنی میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے سنا اور ائمہ محدثین سے نقل فرمایا، اور آج جو ہمارے سامنے وہ صحیح ڈیٹا موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبح اثنى الانف يمل الارض قسطا وعدلا ما ملك الجور والظلم ويملك 7 سنين۔ اس حدیث پاک میں مہدی علیہ السلام کا تعارف کروایا گیا کہ مہدی ایک شکل و صورت میں ایسے آدمی ہوں گے، آپ اسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، اجل الجبح یہ کشادہ پیشانی والے جو آپ نے خوبرو جوان اور بڑے مضبوط اعصاب والا ہو، اور اس کی فزیک اس لحاظ سے کہ وہ چہرہ ذرا نمایاں ہوگا، پیشانی اس کی چوڑی کھلے چہرے پر، اکنل انف کہ اس کی ناک عام طور پہ وہاں لوگ حبشہ کی طرف فلیٹ ہوتی ہے، تو ان کی جیسے ہماری ابری ہوئی اس طرح ابری ہوئی صحیح ناک ہو، تعارف کروایا کہ اس طرح کا وہ خوبرو جوان ہوگا۔ یمل الارض قسطا وعدلا، اللہ کی زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے، کما وجد جورا و ظلما، جیسا کہ ظلم و جور کے ساتھ زمین میں فساد بھر چکا ہو، وَيَمْلِكُ 7 سنین، اور فرمایا کہ وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ مہدی کون ہے، کہاں ان کا ظہور ہوگا، ان کا اہم مشن کیا ہوگا، اور کب تک وہ رہے گا، پھر کیسے دنیا سے جائے گا، یہ آج کے موٹے موٹے سوال ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسلام نے اس کا تعارف فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا پورا تعارف ذکر فرمایا آپ نے اسلام نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں،
عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيها رجلا من أو من أهل بيتي يوادئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مرت ظلم وجورا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دنیا میں ایک دن بھی اگر باقی رہ گیا ہو قیامت آنے میں، ایک دن رہ گیا ہو الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اس ایک دن بھی اتنا لمبا کر دے گا کہ حتی یبعث اللہ فی رجلا منی، حتیٰ کہ اللہ اس دن میں میری اولاد میں سے ایک آدمی کو اٹھائے گا، بھیجے گا. او من اہل بیتی، راوی حدیث کو شک گزرا کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا یا یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے ہوگا. یہ واقع موافقت کرتا ہوگا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام سے، کہ جو میرا نام ہے اس کا نام بھی وہی ہوگا. واسم ابی اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. نبی اسلام کا اسم گرامی محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، اسی نام سے وہ ہوگا. اس کا نام بھی ہوگا محمد بن عبداللہ، والدہ کا نام ہوگا آمنہ. اس کا کام کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے. اس سے پہلے جگہ جگہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد، حکومتوں کی لڑائی، سیاستدانوں کی لڑائی، جو بھی طاقت رکھنے والی قوتیں آپس میں لڑ کے برا حال، عوام کا ستیہ ناش، جو کچھ امن و امان کے حوالے سے تباہی بربادی ہو سکتی تھی وہ ہو چکی ہو. اس وقت اللہ نبی اسلام کے خاندان میں سے ایک آدمی کو اٹھائے. وہ کہاں سے ظاہر ہوگا؟ ابھی حدیث میں دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں. ایک یہ کہ اگر دنیا آنے میں ایک ختم ہونے میں ایک دن بھی رہ گیا ہے تو اللہ اس دن میں اتنی برکت کر دے گا، دن لمبا کر دے گا، اس بندے کو بھیجے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا آنا ضروری ہے، وہ آ کے رہے گا اور اس نے آنا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو یقیناً آنا ہے. بعض وقت منکر حدیث پہ دین لوگ، مدد قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، ایسی باتیں کوئی نہیں. تو اپنی طرف سے فردی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ صحیح حدیث کا ذخیرہ ہے، جس کے پاس علم ہے آدمی کہیں سے بھی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے. ایک حدیث میں دن کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم يبق من الدنيا الا ليلة، کہ دنیا میں ایک رات بھی باقی رہتی ہوئی تو اللہ میری امت میں سے ایک آدمی کو بھیج دے، میری اہل بیت میں سے ہوگا، اور وہ آگے زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرے. دن ہو یا رات، آپ اسلام نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اس شخص نے اس کا آنا برحق، اس نے آنا ہے. تیسری حدیث پاک میں جو لفظ ہے لو لم یبق من الدہر، زمانے میں سے کچھ بھی باقی ہوگا تو اس شخص نے آنا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ، وہ فرماتی کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام سے یہ پورا فرماتے المہدی من عترتی، مہدی میرے خاندان سے ہے، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر عیسیٰ ابن مریم
فیقول امیرہم المہدی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتریں گے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، فیقول امیرہم المہدی، تو وہ مسلمانوں کا جو امیر ہوگا اس کا نام المہدی، اسے کہیں گے سید مہدی علیہ السلام اس کو کہیں گے تعال صلی بنا، کہ آپ تشریف لائیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ فیقول، تو فرمائیں گے لا نہیں، ان بعد امیر بعد تکرمت اللہ لہذه الامہ، اللہ نے اس امت کو شرف بخشا ہے کہ اس امت کا امام جماعت کروائے گا، میں پیچھے پڑھوں۔ یہ ایک نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سیدنا مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی کمان کریں گے، اور پھر وہ عام نوجوان مجاہدوں کی صف میں شامل ہو کر ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اب یہ کہ وہ ظہور کہاں سے ہوگا، ان کا نام ان کا پتہ چل گیا کہ ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ المہدی۔ المہدی اس لیے کہا جاتا ہے ہدایت یافتہ، وہ عالم ہوگا، باعمل ہوگا، نبی اسلام کے خاندان سے ہوگا، پڑھا لکھا شخص ہوگا، لوگ اس کو دیکھ کے اس پہ اعتبار کریں گے کہ واقعی شخص ہے بے علم اور ہدایت والا ہو۔ کہاں سے اس نے آنا ہے، اس کے بارے میں جو صحیح حدیث میں چیز ملتی ہے وہ یہ کہ وہ مشرق کے علاقے سے رونما ہوگا۔ مشرق کا علاقہ مدینہ منورہ سے مشرق میں جو نبی اسلام کی باقی احادیث مبارکوں کو دیکھا جائے تو وہ خراسان کا علاقہ بنتا ہے۔ خراسان کا علاقہ کہاں ہے؟ یہ پاکستان کا علاقہ بلوچستان، اس کا وہ حصہ جو سہل مگران، افغانستان، کچھ حصہ ایران اور تھوڑا سا وہ جو قریب روسی راستوں میں حصہ رہتا ہے، اتنے حصے کو نبی اسلام کے زمانہ میں خراسان کہا جاتا ہے۔ اس علاقے سے اس کے لیے ایک فوج تیار ہو، وہ خود کہاں ہوں گے، ان کے خود جو رہائش ہے جب خود ان کا نکلنا، اس کے بارے میں امر اسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ میں مدینہ سے نکلے گا تو مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ مکہ مکرمہ میں کیوں؟ کہ وہاں اس دور میں جو بادشاہ ہوں گے، جیسے آج کل چلتا رہتا نسل در نسل بریتی سسٹم، تو اسلام کا تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ کار صلاحیت کی بنیاد پر، لیاقت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اور اس کی دنیاوی معلومات تعلیم کی بنیاد پر یہ ساری خوبیاں دیکھ کے اس کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی جو جمہور علماء کی اکثریت ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں ڈیموکریسی سسٹم موجود ہے، جمہوریت، یہ سراسر کفر کا نظام ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق، یہ دین دشمنوں نے تیار کیا اور دین دشمنی کے لیے وہ ساری دنیا میں برپا کیے ہیں۔ آج نیو ورلڈ دنیا، ساری دنیا کو وہ اپنے یہاں جھکانا چاہتے ہیں، انہیں کا ایک حصہ یہ جمہوریت۔ دنیا میں اس وقت 8 نظام ہے حکمرانی رائج ہے، جمہوریت ہے، اور کہیں آمریت ہے، کہیں بریاتی سسٹم ہے، کہیں سیکولرزم ہے، کہیں کیموزم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ازم بنائے بیٹھے۔ یہ سارے ازم 8 کے 8 باطل طریقہ ہے حکمران، جھوٹ پر مبنی، فساد پر مبنی، لڑائی جھگڑے پر مبنی۔ اللہ کا نظام ہے عدل و انصاف پر۔ تو سیدنا مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا کیا کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کا مرکز ملت ہے۔ مرکز ملت میں جو بادشاہ ہوں گے ان کے ہاں آپس میں لڑائی چل پڑے گی۔
ایک بادشاہ کی اولاد کہے گی کہ اس بیت اللہ کے اوپر کنٹرول میرا ہونا چاہیے، کہ سارے مسلمانوں کی سیادت قیادت کا مرکز ہے، لہذا یہ میرے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ دوسرے بادشاہ کی اولاد کہیں گے نہیں یہ ہمارے ہاتھ ہونا چاہیے، اور تیسرے کی کہیں گے نہیں یہ ہمارے ہاتھ میں چاہیے۔ تینوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، جو کچھ وہ کر سکتے ہو کر رہے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں کو ہی کچھ نہیں کرے گا، ڈرتے رہیں گے، ملے گا کچھ نہیں۔ ہوگا کیا؟ این اس موقع پر اللہ اپنے اس بندے کو مدینہ سے نکالے گا، یہ مکہ پہنچ جائے گا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا تو ایک گھر میں ہوگا، لوگ اس کے پیچھے آئیں گے کہ اللہ کے بندے آپ صاحب علم ہیں، تعینات ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ساری خوبیاں جو ایک صلاحیت والے آدمی میں امیر المسلمین میں ہونی چاہیے آپ میں پائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کی حالت ہزار آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نکلے ان کی قیادت کریں، وہی انکار کرے گا بھائی میں بیت اللہ میں جس وقت اس کی آمد ہوگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، یہاں حجر اسود ہے، تھوڑے سے فاصلے پر مقام ابراہیم، اس کے سینٹر میں وہ پہنچیں گے تو مسلمانوں کے جو سمجھدار ارباب حل و عقد جو مسائل کو سمجھتے ہیں، تنہائی سے حل کرتے ہیں، وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے، ان کو پہچان لیں گے کہ یہ وہ حل ہے۔ اس سے کہیں گے اللہ کے بندے آپ یہاں بیعت لیں، اب بیعت لیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ محمد بن عبداللہ المہدی کو ہم بیعت لیں گے کہ آجو پھر اگر ایک امیر کی قیادت میں جمع ہونا تو آجو بیعت۔ تو اسلام میں بیعت امیر ہے، ایک بیعت تصوف لی جاتی ہے، جو صوفی اپنے سلسلے یاد کرانے کے لیے، یہ قادری ہے، یہ سربندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ فلاں، یہ سلسلوں کی جو آیت ہے یہ نبی اسلام سے ثابت ہوئی۔ بیعت اسلام میں بیعت اسلام ہے یا بیعت جہاد ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ دو بیعتیں کی۔ بیعت اسلام دنیا بندہ مسلمان ہوا تو اسے بیعت لے گی، یا پھر بیعت رضوان جہاد کے لیے بیعت۔ تو امیر المسلمین مسلمانوں سے بیعت لے گا۔ یہ جو ظالموں نے کوٹی کا سلسلہ بنایا کہ یہ بیعت کا نعم البدل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اس کا نعم البدل نہیں۔ اور جس وقت محمد بن عبداللہ المہدی وہاں بیعت لیں گے، مسلمانوں کے ایک امیر منتخب ہو جائے گا۔ جو شام کے علاقے میں مخالف پارٹیاں ہوں گی، وہ ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ مدینہ میں یا مکہ میں کسی جگہ کوئی اگر جماعت کھڑی ہوگی تو انہوں نے ہم سے ساری حکومت چھین لینی، تو وہ پوری نظر رکھے ہوں گے۔ جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص نے بیعت لے لی ہے تو وہاں سے لشکر چل پڑے گا، بہت بڑا لشکر شام کے علاقے سے چلے گا اور مکہ کے قریب آ جائے گا۔ جب مکہ کے قریب آ جائے گا، ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم محمد بن عبداللہ المہدی کی بیعت نہیں ہونے دیں گے، اور جتنے ساتھی اس کی بیعت کریں گے ان کو ختم کر دیں گے۔ اب وہ شام کا جو لشکر چل کے مکہ کے قریب ایک پہلا مقام ہے، پہلا یہ جو وہاں دوست پہنچے ہیں، جہاں شافات کا گھر کسی نے دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد جہاں نبی اسلام کی جائے پیدائش کی جگہ ہے، اس سے پیچھے جو لگا ہے ایک بڑی روڈ گزر رہی ہے، وہ روڈ کے جو اگلے حصہ ہے وہ بنے گا پہلا والا جگہ، یہاں تک وہ آ جائے گا۔ اس پیدار کے مقام پر آ کے ان کا لشکر